السلام علیکم. اور مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ چونکہ فیصل آباد جو ہے وہ انڈسٹریل سٹی ہے اور میری اس بارے میں بڑی فرم رائے ہے اور اس میں کوئی دوسری وہ نہیں ہے کہ ہمارا ایشو ہے کرائم وہ بہت انٹیگریٹڈ ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. آپ کی تعلیمی نظام اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے معاشی جو آپ کے حالات ہوتے ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں کرائم پہ. اور یہ دونوں طرح چل رہا ہوتا ہے بوتھ ویز. اگر آپ کا معیشت مضبوط ہوگی تو کرائم آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اگر آپ کا کرائم کم ہو رہا ہے, سیکورٹی کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو معیشت پہ پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ چونکہ ایک ایسے اس سے میں تو مجھ سے کوئی ایسی جنریشن ینگ جنریشن رائے لیتی ہے تو میں ہمیشہ میں یہ چیز آ جائے تو ہم ترقی بہت تیزی سے کر سکتے ہیں. تو آئی انڈرسٹینڈ آپ کے کنسرنس بھی ہیں جو کہ صرف آپ کے نہیں ہیں, ہمارے بھی ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر ہم وہ کمیٹیز کی جو بات ہوئی ہے اس پہ بھی جا کے ڈسکس میں کر لیتی ہوں کہ اس میں کیا ایشوز آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں. اور بالکل جی وہ کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. فردر جو چند چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گی چائنیز کی اور باقی جو فارنرز ہیں. چائنیز اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی نمبر زیادہ ہے. ویسے ہمارے پاس اس وقت ایز وی اسپیک تو میں نے جو فگرس کل رات جو میں نے ڈائری دیکھی اس میں 1200 سے زیادہ 1270 کے قریب فارنرز ہیں جن میں جو فیصل آباد میں موجود ہیں, جن میں سے کوئی 585 کے قریب چائنیز ہیں اور باقی دوسری بہت ساری نیشنلٹیز اسٹوڈنٹس ہیں. کوئی کسی کی شادی یہاں پہ ہوئی بھی ہے لیکن بہت ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہے, کسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے. تو میں جس دن سے آئی ہوں ہمارا جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے بیکاز باقی ساری چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں بٹ ان کی سیکورٹی اور یہ کیونکہ پوری دنیا میں ایک میسج جاتا ہے تو وہ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے. ہمارے پاس ایک ہے جی ہمارا ایک یونٹ ہوتا ہے SPU جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے. پاکستان میں باقی جگہوں پہ لاہور میں رہی ہوں وہاں پہ کیونکہ وہ ریز بھی اس لیے کیا گیا. یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا کہ ان کی جو نمبر تھا وہ کم تھا تو ہم نے اس کو مختلف فورمز پہ ٹیک اپ کیا اور کل ہی بلکہ ابھی امپلیمنٹ ہونا آج سے شروع ہو رہا ہے. کل اس میں ہماری نفری میں اضافہ ہوا ہے, ہمیں مزید نفری ملی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اب بہت ساری لائک ہماری فیٹمنٹ میں اگر ہم میں آپ کو مثال دوں تو M3 میں 24 ایسی ہیں جن میں چائنیز یا فارنرز کام کرتے ہیں. اسی طرح 6 علامہ اقبال سٹی میں ہیں, 10 ہمارے واقع سٹی میں ایسے گھر ہیں. یہ سارے اب ہم وہاں سے جب ہمارے پاس وہ SPU وہاں لگتی ہے تو ہماری جو نفری وہاں یوٹیلائز ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ظاہر واپس ملے گی. اس سے ہم QRF بنانے جا رہے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایز ریسپانس ان کا بہتر ہوگا. تو یہ ایک مطلب ہمارے لیے بھی خوشخبری اور آپ کو بھی میں دینا چاہوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم مزید چاہ رہے ہیں, ابھی ہمیں کچھ ملی ہے لائک اگر وہ 240 کے قریب پہلے تھے, ابھی انہوں نے ہمیں اس کو ڈبل کے قریب کہا ہے کہ کر دی جائے گی اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید دی جائے بیکاز جب اسپیشلائزڈ یونٹس آتے ہیں تو ہمارے لیے کوآرڈینیشن بھی آسان ہو جاتی ہے اور کام جب ساری دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے بھی سارے یونٹس اسی لیے ریز کیے ہیں تو وہ اس میں ایک بہتری آئے گی انشاءاللہ. کیونکہ جو ہمارے ریسورسز پھر وہاں سے نکلیں گے وہی جو ہم باقی ساری باتیں کر رہے ہیں وہ وہاں یوٹیلائز ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے سیف سٹی کی ابھی کل ہمارے پاس ایک ریکی ٹیم آئی ہوئی تھی ساؤتھ افریقن جو کرکٹ میچز آ رہے ہیں اکتوبر میں, فیمیل کے ابھی سپٹمبر میں ہو رہے ہیں, وہ لاہور میں ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہماری کوشش ہے کہ فیصل آباد میں بھی میچز ہوں.
تو ان کو بھی ہم نے سیف سٹی کا بھی وزٹ کرایا ہے. اور وہ جو آپ کے والی سجیشن ہے وہ بالکل اس پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. وہاں پہ ہم بہت سارے ایسے کیمراز جو شہر کی ایسی لوکیشنس پہ ہیں, ابھی وہ کیمراز مکمل نہیں لگے, ان کے پاس ابھی کیمراز موجود ہیں جو ہم ظاہر ہے فردر وہ آپ کی سجیشن بھی ہے, کچھ ہمارے اپنے آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہیں کہ وہاں پہ وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے. اور کچھ ایسے کیمراز جو آلریڈی لگے ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کروا رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے پروسیس میں کہ وہ سیف سٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں, تاکہ جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنتا ہے وہاں پہ مزید ابھی ان کے 1400 کے قریب میرا خیال ہے 1400 سے زائد کیمراز لگ چکے ہیں, تو وہ تمام ہماری ایکسیس میں ہوں, تاکہ جو ایک تو وہ سینٹر میں آپ کی جو سرویلنس ہے وہ بہتر ہو, اور دوسرے ان کیس آف اینی انسیڈنٹ اینی انٹورڈ انسیڈنٹ آپ کے پاس ایک بیک اپ موجود ہو. تیسری چیز جی آفیسرز اور وہ آفیسرز کے جو رویہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کی, تو وہ میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں, چونکہ میں کچھ عرصہ اس سے پہلے ٹریننگ میں بھی گزار کے آئی ہوں. تو لاہور میں ٹائم گزرا, کچھ عرصہ لالیہ میں گزرا, پھر ہمارا ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم نے دوسرے صوبے میں بھی, تو پھر بہاڑی میں نے کچھ عرصہ گزارا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ابھی جب میں فیصلہ آباد میں آئی ہوں, کل میں کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو یہ بات کر رہی تھی کہ جو ڈیموگرافک وہ ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. میں ابھی تو آبزرو کر رہی ہوں بہت ساری چیزیں میں لاہور کی پولیس اور یہاں میں ڈفرینسز دیکھتی ہوں, اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے سے آتے ہیں. مطلب جو میرا یہاں کا انسپیکٹر ہے وہ پلا بڑا یہی ہے, وہ ہمارے اسی معاشرے سے آیا ہے جس میں میں رہ رہی ہوں, اور ان میں کچھ عادتیں آلریڈی ہوتی ہیں, کچھ ظاہر ہے اتھارٹی بھی اس کو خراب کر دیتی ہے, ہم اس چیز کو بھی ظاہر مد نظر رکھتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو ٹریننگ میں جتنی بھی یا آن جاب بھی جو ٹریننگ ہوتی ہے تو ماڈلنگ سے کوئی جو ایک وہ سائیکولوجیکل طریقے ہیں ٹریننگ کے, اس سے کوشش یہ کی جائے کہ میں ایک اس کی مثال آپ کو دوں کہ ہم نے کام شروع کیا جب ہم ٹریننگ میں تھے, تو ہم نے کام شروع کیا کہ جی ان کو یہ سکھایا جائے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں کرنی, یہ نہیں کہنا کہ وہ عورت یا وہ مرد رات کو اس وقت وہاں کرنے کیا گیا تھا جس کے ساتھ واردات ہو گئی. تو وہ ہم نے کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کولیبریشن بھی کی. تو اس میں نا میں نے اپنے ایک ہوم ورک کے لیے میں نے بہت سارے بیچز آتے تھے, تو میں ان سے پوچھتی تھی ریکروٹس تو ایک ہوتے ہیں جو نئے پولیس کو جوائن کرتے ہیں, جو پرانے ہیں ان سے بھی میرا یہ سوال ہوتا تھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس فینومینا کے بارے میں. تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے. ہم نہ جانتے ہوئے ہمارے گھروں میں بھی وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے بزرگ یا کچھ اس جنریشن کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا اور اس میں اس رائے کو اس ٹریننگ کے تھرو یا ایٹ لیسٹ اس پہ بات کر کے یہ رائے نہیں بنائی جائے گی کہ یہ غلط ہے, تو پھر میں یہ ایکسپیکٹ کیسے کروں کہ اس کو یہ پتا ہوگا. جس سے میری یہ بات ہوئی ہم نے ان کو ٹریننگ کرائی, اس سے تو میں ایکسپیکٹ کروں گی. ایک بندہ جو اسی معاشرے سے آ رہا ہے اس نے آس پاس یہ ہوتے دیکھا ہے, یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں وکٹم بلیمنگ کی. تو اس طرح کے کئی اور فیچرز ہیں جو شاید آلریڈی ہوتے ہیں, ان لرن کرانے ہوتے ہیں, کرانے چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہ کہیں نہ کہیں ری فورس ہو جاتے ہیں جب اتھارٹی ملتی ہے اور ٹریننگ نہیں ہوتی یا بار بار یہ بتایا نہیں جاتا, سزا جزا کہیں اس کا عمل رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, تو وہ پل بڑھ جاتا ہے. تو وہ میں بالکل ایگری کرتی ہوں. وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی رکھ کے کچھ نہ کچھ ایک اس میں ہماری ایفرٹ بھی رہے اور اس کا کوئی رزلٹ بھی آتا رہے. پھر جی ہم نے ایک وہ کوآرڈینیشن کمیٹیز والی آپ نے بات کی, بالکل اس پہ میں ڈسکس بھی کر لیتی ہوں. آپ نے بتایا کہ پہلے بھی بات ہوئی اور ہونا چاہیے. آپ لوگ ایک مطلب ایک انڈسٹریل تو چلے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اوور آل بھی یہاں کی شہری ہیں, تو بہت ساری چیزیں کوآرڈینیشن سے بہتر ہو جاتی ہیں. جب آپ کہیں جاتے ہیں
ایک کمرے میں بند ہونے سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے تک لوگوں کے تھرو پہنچ رہی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ میڈیمس کے تھرو پہنچ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو آبزرویشن ہے, جو اپنی وہ ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. اور ٹائملی رسپانس بھی تبھی ملتا ہے جب آپ کی کوآرڈینیشن اچھی ہو. کل ہی میں اپنے کچھ ایسے جو سے بات کر رہی تھی, ہماری کچھ شاپری اور ڈیکوائٹی کے کیسز ڈسکس ہو رہے تھے, تو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ کچھ محکمے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں رسپانس جو جاب ایکچولی مشکل ہوتی ہے, جس طرح ڈاکٹروں کی جاب بھی, آپ کے پاس ایمرجنسی میں پیشنٹ آیا, اگر آپ نے اس وقت اگنور کر دیا تو اس کے بعد چاہے آپ 2 مہینے اس پہ محنت کر لیں, آپ وہ رزلٹ نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر آپ کوئی چیز اگنور ہو جاتی ہے, ہم نے ابھی کچھ کیسز بڑے امپورٹنٹ اور اچھے ٹریس کیے, اور اس کی یہ وجہ تھی کہ فوری ریسپانس اور کنسسٹنٹ ایفرٹ رہی شروع کے کچھ ٹائم میں. تو وہ اگر وہ اس وقت ڈیلے آ جائے, اور ظاہر جی باقی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی کلوز مل جاتے ہیں جو کئی دفعہ آپ محنت بھی کر رہے ہوتے ہو ایک کیس پہ, اور آپ ساری ایفرٹس بھی لگا رہے ہوتے ہو, لیکن مس ہو جاتی ہیں یا وہ چیز آپ وہاں تک نہیں پہنچتے. اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے راستے ہوتے ہیں, ایسی انفارمیشن ملتی ہے, ایسے کلوز مل جاتے ہیں کہ بڑے بڑے کیس جو کہ ادروائز بہت بڑی پرابلم ہوتے ہیں وہ چند ہی لمحوں میں سالو بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں جی ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں رہیں, اور وہ کمیٹیز والا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. باقی یہ کہ کسی قسم کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں, کیونکہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا. جب انفارمیشن ملتی ہے تو وہ مجھے ہیلپ ہی کرے گی ہر طرح کے معاملے میں. باقی اگر کوئی فردر وہ ہے تو جی تھینک یو.